کیونکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے. کہا کہ آپ میرے سامنے آئے تھے اور اگر میرا آپ سے باپ کا رشتہ نہ ہوتا نا تو میں آپ کو مار دیتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کر کہنے لگے کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا، کہ اس وقت تو نبی کا دشمن تھا، میرا بیٹا نہیں تھا. رشتہ یعنی دین کے اندر اسلام ہمیں یہ دیتا ہے کہ جو صحیح راستہ ہے وہ اپناؤ، باقی جو چیزیں ہیں وہ پیچھے چھوڑو. جو ایمان کے اندر انسان کو جو چیزیں آنی چاہیے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندر لے کر آئے اور باقی چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، صرف دین اسلام کی پرواہ کی کہ میری زندگی کے اندر اللہ کا حکم نہ چھوٹے، میری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی نہ آئے، اللہ کی تابعداری میں کمی نہ آئے. باقی اگر کوئی چیز چھوٹتی ہے، دنیا کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چلنے کا نقصان ہے وہ نہ آئے. اور وہ انہوں نے ثابت کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہم پریشان ہو گئے. اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے ایمان والو، کچھ لوگ مرتد ہوں گے تم میں سے. اب یاد رکھنا، ایک صحابی جو ہے نا، صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو نبی کو دیکھے پھر ایمان لے کر آئے اور پھر کلمہ پڑھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے. اگر ایمان کی حالت میں دنیا سے نہ جائے، انکار کر کے جائے، وہ صحابی نہیں ہے بلکہ وہ عام مسلمان ہوگا جو ہوا اور بعد میں وہ کافر ہو گیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوا، ایک صحابی بھی مرتد نہیں ہوا. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے اور پھر ایک شخص ایسا آئے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور وہ ایمان والوں کے ساتھ پیار کرے گا اور کافروں کے ساتھ لڑائی کرے گا. اس آیت کا یہ مطلب. اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ شخص کون ہو سکتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب خلافت دی، کلمہ پڑھا، اس وقت ہزاروں لاکھوں لوگ مرتد ہو گئے. کلمہ یعنی کلمے کا انکار کر دیا. کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، کسی نے کچھ انکار کر دیا، کسی نے کچھ. اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، اس وقت ان کے سامنے یہ بات تھی کہ یا تو سر نیچا کر کے وقت کو گزارا جائے یا ان کا مقابلہ کیا جائے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کا مقابلہ کیا جائے گا، سر نیچا رکھ کر زندگی نہیں گزاری جائے گی. اور پھر ایک لشکر تشکیل دیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے بھی لڑائی کرنی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے ان سے بھی لڑائی کرنی ہے. اب یہاں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز اذلۃ علی المؤمنین، کہ مومن کے اندر یہ خصوصیت ہوگی کہ ایمان والوں کے بارے میں اس کے دل میں محبت ہوگی، یہ خصوصیت ہوگی. اب ہم اپنے دل کو دیکھیں، پرکھیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. ہمارے دلوں میں جو لوگ مسلمان ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے، ہم کیا محبت رکھتے ہیں. ہماری اس دنیا کے اندر جو محبت ہے، جو سلام ہے، وہ بھی مطلبی ہے. اگر کسی آدمی سے قرض لیں، وہ دے دے تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے. اگر وہ معذرت کر لے ہم کہتے ہیں یہ کنجوس آدمی ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے. اگر ہمارے کوئی کام آ جائے تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے. اگر کام نہ آئے تو ہم کہتے ہیں جیسا گندا بندہ ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا.
یعنی ہم اگلے بندے کو تولتے ہیں کہ میرے کام کون آتا ہے، حالانکہ ہمیں تولنا چاہیے کہ فلانے بندے کے اندر دیانت داری کتنی ہے، ایمانت داری کتنی ہے، اللہ کی تابع داری کتنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے، دین الحب للہ والبغض للہ، یہ پیمانہ ہونا چاہیے، ہماری یہ پیمانہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ جو رحم کرنے والی ذات ہے، شخصیت ہے، وہ ابو بکر کی ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث۔ بلکہ جب امیر المؤمنین بڑھے نا، ان کے پاس چند یتیم بچیاں ہیں، کہنے لگی کہ امیر المؤمنین آپ کسی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ ہماری بکریوں کا خیال کرے آگے، پہلے تو آپ کرتے تھے، اب آپ امیر بن گئے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو شاید آپ ٹائم نہ دے سکیں، آپ کسی کی ڈیوٹی لگا دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں خلافت سے پہلے بھی تمہاری خدمت کرتا تھا تو خلافت کے بعد بھی میں تمہاری خدمت کروں۔ یہ ہے مسلمانوں کے امیر، اور مسلمانوں کے امیر کے اندر اگر یہ علامات آ جائیں، خدا کی قسم جو حال ہمارے ملک کا ہو رہا ہے وہ حال نہ ہو۔ بالکل ان کی خلافت کے اوپر باتیں ہوں گی، بندہ حیران رہ جاتا ہے واقعات سن کر کہ کس طرح یہ لوگ انہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنی زندگی گزاری، اپنے لیے نہیں سوچا بلکہ ایمان والوں کے لیے سوچا، اپنی رعایا کے لیے سوچا، اپنی پراپرٹی نہیں بنائی، اپنی جائیداد نہیں بنائی اور اپنے آپ کو فقیر بنایا، لیکن اپنی عوام کو، اپنی رعایا کو امیر بنایا۔ بیوی نے ایک دن کہا کہ حلوہ کھانے کو دل کرتا ہے، کچھ حلوہ پکا لیں۔ کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کے لیے، یہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو حلوہ کھلا سکوں۔ آپ روزانہ کی بنیاد پہ پیسے جوڑیں اور جب حلوے کی قیمت کو پیسے پہنچ جائیں گے مجھے دے دینا، میں تمہیں جو میٹھی چیزیں وہ لا کے دے دوں گا، حلوہ پک جائے گا۔ بیوی نے روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کر